السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو مختصر مگر معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ بپر جوائے سمندری طوفان، اس کے متعلق مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ کراچی میں کس کس سال میں طوفان آیا اور کراچی ہر بار سمندری طوفان سے کیسے بچ نکلتا ہے؟ اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہیں یا سائنسی وجوہات ہیں؟ یہ سب معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں موجود بپر جوائے نامی سمندری طوفان شروع ہوا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا، اور سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا یا نہیں۔ اس بحث کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 1990 کے بعد سے جتنے بھی سمندری طوفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے قبل ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے، یا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ ہی رہا۔ کراچی کے بعض مقامی لوگوں اور خاص کر کے یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ یہ بحث بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کی کیا کرامات ہیں یا پھر اس کی کوئی سائنسی وجوہات ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی سے متعلق بات آگے جا کر، مگر پہلے ماہرین سے یہ جان لیتے ہیں کہ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں اور حالیہ تاریخ میں ایسی قدرتی آفات سے کراچی کے بچ جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ کراچی کے پلیٹس رکاوٹ کا کام کرتی ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ ارتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے رہے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس انڈین، جورشیا اور ایریبین کی باؤنڈری پر واقع ہے جو سمندری طوفان کی قدرتی رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنی جغرافیے کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شہر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے اور کم وقت میں یہ آفات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ سمندر خود بھی ایریبین پلیٹ پر ہی واقع ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہیں وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہیں۔ پاکستان اور خطے میں زلزلے بھی ان پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یوں یہ سب عناصر مل کر قدرتی آفات کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان 3 ہائی ایکٹیو پلیٹس مارجن پر واقع ہے جس وجہ سے یہ ملک عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مونا کے مطابق رقبے کے لحاظ سے پاکستان ان پلیٹس کی بہت چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے، مگر اس کے اثرات پاکستان پر کہیں زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مونا لیزا کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو گلیشیئر کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا سامنا ہے جو سیلاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں، اور وہیں یہ صورتحال زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو بھی جنم دے رہی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور اس وقت ہمارا انحصار باہر کے ممالک کے ڈیٹا اور تحقیق پر ہی ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق انڈیا نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ان سائیکلون سے نمٹنے سے متعلق میکانزم بہت بہتر ہے۔ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں؟ ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسی تمام قدرتی آفات جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے ان کی بنیادی وجہ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں جون کے مہینے میں سطح سمندر پر درجہ حرارت میں 2 سے 3 درجہ حرارت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے مطابق سادہ الفاظ میں سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ ان کے مطابق جب سمندر کا ٹمپریچر سطح سے لے کر 50 میٹر نیچے تک 26 سے 28 درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس صورتحال میں زیادہ بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مزید اوپر یہ بخارات جاتے ہیں تو گرم ہوا اوپر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یوں ڈائیورجنس شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق 40,000 فٹ بلندی پر جب یہ ہوائیں ہوتی ہیں تو پھر یہ سائیکلون یعنی سمندری طوفان کی وجہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سلنڈر میں ہوا بھرتے رہیں اور پھر وہ مسلسل اوپر سے نکلتی رہے۔ سائیکلون کے دورانیے سے متعلق ڈاکٹر مونالیزا کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق بھی درجہ حرارت سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جب سائیکلون سست پڑ جائے تو پھر اس کا دورانیہ گھنٹوں سے بڑھ کر کئی دنوں تک ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق پیپر جوائے کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے سمندری طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کتابوں میں مزار کا ذکر ہے، مگر زیادہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی اس درگاہ میں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان عبداللہ شاہ غازی کی، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے کراچی کی جانب آنے والے سمندری طوفان کو تھام رکھا ہے۔ مورخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن کے مطابق کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، تاہم ان کی نسبت امام حسن سے ہے۔ تاہم عارف حسن کہتے ہیں کہ بھلے سمندری طوفان کراچی سے نہ ٹکرایا ہو مگر یہ شہر کئی طوفانوں سے ہو گزرا ہے۔ ندیم فاروق پراچا نے بھی BBC کو بتایا کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب ہی رہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا مزار ہوتا تھا جس کی توسیع وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی اور اب یہ ایک بڑا مزار بن چکا ہے۔ کراچی میں سمندری طوفانوں کی مختصر تاریخ کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا طوفان کب آیا۔ مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا تھا اور کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ دوسرا طوفان نومبر 1993 میں کیٹیگری 1 کا آیا تھا۔ جو طوفان مڑ کر سندھ و گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکرایا۔ یہ طوفان کراچی میں صرف بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ بنا۔ جون 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوب مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا، سوائے چند نچھیروں کے کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہوا۔ مئی 1999 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ بدترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں کیٹیگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانب بڑھا، مگر بعد میں سندھ کی طرف مڑ گیا اور کراچی میں بس تیز بارش کا باعث بنا۔ جون 2007 کے اوائل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا۔ جون 2007 ہی میں یمین نامی ایک سمندری ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزرا۔ نومبر 2009 میں پھائن نامی سائیکلون پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی واقعات کراچی سمیت سندھ کے ساحل میں تیز ہواؤں کا باعث بنی۔ جون 2010 میں پھیٹ نامی سائیکلون جو کیٹیگری 4 کا طوفان تھا کراچی کے قریب کمزور پڑ گیا، البتہ طوفانی ہوائیں کراچی میں پہنچیں۔ اسی سال نومبر میں جل نامی سمندری و بادی طوفان بھی کراچی پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی واقعات کی وجہ سے کراچی اور جنوب مشرقی سندھ میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی ہوئی۔
2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا، مگر عین موقع پر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور کراچی ایک مرتبہ پھر سمندری طوفان سے محفوظ رہا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔